تمام نسل آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چینٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ سورہ الاعراف آیت 182 سے 83۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ سب سے پہلی چیزیں خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا حجر یعنی پتھر کی طرف؟ انہوں نے پھر فرمایا اللہ کی قسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے، یعنی دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہ فرمایا
یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اے ابو الحجاج یہ کالا کیوں ہے؟ فرمایا زمانہ جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھوتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 گز تھی، موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں اوپر دی گئی چیزوں کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتاری گئیں، ان میں پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جنس یعنی قسم ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی، جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ واللہ عالم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت بعد پتے سوکھ کر گر پڑے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ آگے کا واقعہ ہم اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہماری اصلاح کریں۔